یہ ایک حقیقی کہانی ہے۔ سائرہ کے والدین کے انتقال کے بعد اور کمال نے شادی کر لی۔ ایک دن اس کی چھوٹی بہن کو تیز بخار تھا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے سڑک پر رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک شخص نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس نے سائرہ کو بے ہوش کر کے ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں عورتوں کا مارد دیتے تھے، جہاں سال بعد بڑی مشکل سے بھاگ کر وہ اپنے گھر پہنچتی، مگر جو دیکھتی اس پر اس کے پاؤں تک سے زمین لگ جاتے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم 3 بہنیں تھیں، کوئی بھائی نہ تھا۔ امی جان ابو کی پسند کی بیوی تھیں۔ قسمت کی ستم دیکھو کہ میرے والد ایک حادثے میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ امی جان ہمیں ماں باپ دونوں کا پیار دیتی، ہماری خاطر بہت مشکلات اٹھائیں، مگر ہمیں کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ ہمارے سر پر باپ کا سایہ نہیں۔ اماں جان پڑھی لکھی تھیں، پہلے کبھی ملازمت نہیں کرتیں، مگر ابو کے جانے کے بعد انہوں نے ملازمت حاصل کی اور اسکول میں ٹیچر بن گئیں۔ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک بزرگ خاتون رہتی تھیں جن کا نام نازنین تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی، دوسری بیوی کے بچے بڑے ہو گئے تھے۔ مسلسل جھگڑوں کے بعد شوہر نے ان کو طلاق دے دی۔ نازنین خالہ کو اس گھر میں صرف 2 وقت کی روٹی ہی میسر تھی۔ ابھی وہ اکیلی اس مکان میں رہتی تھیں۔ امی جان انہیں خالہ اور ہم انہیں دادی جان کہتے تھے۔ وہ 20 سال سے اس گھر میں تنہا رہتی تھیں۔ یہ ان کی والدہ کا گھر تھا۔ دادا جان نازنین جوانی میں ملازمت کرتی تھیں، ریٹائرمنٹ کے بعد پنشن پر گزارا کرتیں۔ ان کے چند رشتے دار تھے جو کبھی کبھی ملنے آ جاتے، ورنہ تو وہ اکیلی اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ جب امی جان بیوہ ہوئی تو شدید صدمے میں چلی گئیں۔ دونوں خاندانوں میں پرانی مخالفت تھی، اسی لیے رشتے داروں نے ان کے ساتھ نہ رہا۔ ایسے میں دادی جان نازنین نے امی جان کا سہارا بننا شروع کیا۔ وہ ہمارے گھر آتے اور دکھ بانٹتے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ ان کے رہنے سے امی جان کو بہت سہارا ملتا۔ جب امی جان اسکول جاتی اور ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو وہ ہمیں دادی جان کے پاس چھوڑ جاتی۔ وہ ہماری بہت اچھی دیکھ بھال کرتی، ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ سچ کہوں تو اگر دادی جان کا گھر قریب نہ ہوتا تو امی جان کے لیے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا بن گئی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، امی جان بوڑھی ہو گئی تھیں، ہم جوان ہوئے اور دادی جان نازنین بھی عمر رسیدہ ہو گئی۔ میری 2 بڑی بہنوں نے تعلیم مکمل کر لی تھی۔ شادی کے لیے وہ اپنے گھر بسا لیے۔ بہنوں نے شادی کے 1 سال بعد امی جان بیمار رہنے لگیں۔ میں ان کے قریب رہنے لگی تاکہ وہ بہنوں کو کمی محسوس نہ کریں۔ میری 2 بہنوں کی شادی 2 بھائیوں سے ہوئی تھی جو اپنے شوہروں کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی تھیں۔ ہمارا مکان کافی بڑا تھا۔ ہم ماں بیٹی اتنی بڑی جگہ میں اکیلی رہتی تھیں، جس سے امی جان گھبراتی رہتی تھیں۔ انہوں نے دادی جان سے کہا، "آپ اپنا مکان کرائے پر دے دیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں۔" پہلے تو انہوں نے منع کر دیا، پھر راضی ہو گئیں۔ انہوں نے اپنا مکان کرائے پر دے دیا اور اپنا سامان ہمارے گھر منتقل کر لیا۔ امی جان نے انہیں 2 کمرے دیے تھے، ایک میں ان کا بستر، دوسرے میں صوفے رکھ دیے۔ اگر کوئی مہمان آئے تو وہاں بیٹھ سکیں۔ کھانا وہ ہمارے ساتھ ہی کھاتی تھیں۔
ان کے آنے سے ہمارا بہت سکون ملا۔ وہ نرم دل خاتون تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے گھر میں ڈر نہیں لگتا تھا۔ امی جان سے ملنا صرف ان کا سکون کی سہیلی آتی تھی۔ بس پڑوس سے زیادہ میل جول نہیں تھا۔ میرے ابو نے کچھ جائیداد چھوڑی تھی۔ ابو کی وفات کے بعد ان کی ایک کزن آئی اور کچھ کاغذات امی جان کو حوالے کیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی اور بچوں کی امانت ہے۔ آپ کے بھائی آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ صاحب وکیل تھے۔ بعد میں انہوں نے امی جان کا کافی ساتھ دیا۔ والد صاحب کی جائیداد میں ہمارا حصہ امی جان کو مل گیا۔ انہوں نے اس میں سے کچھ بیچ کر بہنوں کی شادی کر دی۔ جب میں نے اور امی جان دادی جان کے ساتھ رکے تھے تو تب امی جان کی صحت خراب ہونے لگی۔ انہوں نے جو دکانیں بیچی تھیں ان میں سے بہنوں کا ان کا حصہ دے دیا اور میرے حصے کی رقم دادی جان ناظمین کے حوالے کر دی۔ کہا کہ آپ میری اس کی بیٹی کی سرپرست ہو۔ میرے بعد اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ اس نے بہن تو سال میں ایک بار آتی ہیں۔ اسے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ امی جان کو کینسر تھی۔ انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی۔ دادی جان کو بھی منع کر دیا تھا کہ بتانا نہیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ جلد سے میری شادی ہو جائے تاکہ میں کسی محفوظ گھر میں چلی جاؤں۔ لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایک روز جب دادی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ میری امی جان کے ساتھ ہسپتال گئی۔ وہاں ایک نرس نے ایسے بتایا جیسے مجھے پتہ چلا۔ میں حیران ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری امی کو کینسر کی مریض ہیں۔ یہ سن کر مجھے ایسا صدمہ ہوا بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ گھر آئی میں نے رونے لگی۔ امی جان بھی روئی۔ دادی جان آئی تو مجھے تسلی دی۔ اس واقعے سے 2 ماہ پہلے دادی جان میرے لیے ایک اچھا رشتہ لائی تھیں۔ ابھی وہ لوگ چند دنوں میں منگنی کرنے آنے والے تھے۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ امی جان صرف بیمار نہیں بلکہ کینسر کی آخری سٹیج میں ہیں۔ رشتے طے کرنے سے پہلے لڑکا اپنی والدہ کو اور بہنوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا۔ دادی جان نے انہیں اپنی ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مجھے بھی بلایا تاکہ میں لڑکے کو دیکھ کے سکوں اور مجھے لڑکا کا نام کمال تھا۔ مجھے وہ اچھا لگا، بڑا لگا، خوش شکل، معقول، خاندان بھی تعلیم یافتہ تھا۔ امی جان کو بھی وہ پسند آیا۔ جب مجھ سے پوچھا کہ تم نے کہاں امی جان جیسے آپ کو مریض میں آپ کی مریض پر مریض ہوا۔ کمال کے گھر والوں سے رشتہ ٹھیک ہو گیا۔ پہلے میں اس رشتے پر خوش تھی مگر اب سوچ کر کبھی گھبراتی تھی کہ ماں جان بیمار ہیں اور میں انہیں اس حال میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ مجھے دادی جان سے بھی غل تھا کہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا، لیکن ان کا کیا قصور، امی جان ہی نے منع کر رکھا تھا۔ میں نے بہنوں کو فون کر لیا، بتایا۔ وہ بہن پریشان ہو گئیں۔ ایک آئی اور کچھ دن رکی چلی گئی، دوسری کسی وجہ سے نہ آ سکی۔ امی جان نے انہیں بھی تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں۔ جب کمال گھر والے منگنی کرنے کے لیے آئے تو وہ امی جان سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی بیمار ہوں، میں آپ کو اس حال میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ امی جان نے کہا، میری خوشی کے لیے منگنی ہو جائے۔
تو شادی تب کریں گے جب تیری رضا ہوگی۔ اسی سے مجھے سکون مل گیا۔ اچھا رشتہ بار بار نہیں ملتا۔ میں نے ان کی خوشی کے لیے ہاں کر دی۔ یوں میری منگنی کمال سے ہو گئی۔ منگنی کی تھوڑے دن بعد امی جان کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی۔ کمال نے ان کی طبیعت پوچھنے لگے۔ فون کرتے تو میں امی جان کو تھوڑی دیر بات کرنے کو کہتی۔ بیٹا میں نے زیادہ بات نہیں کر سکتی، تم سارے سے زیادہ بات کر لو۔ دراصل وہ چاہتا ہے کہ میں کمال سے بات کروں تاکہ ہم قریب ہو سکیں۔ کمال مجھ سے کہتا۔ سائرہ اگر ہماری جلد سے جلد شادی ہو جائے تو امی جان کے لیے اچھا ہوگا۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں، انہیں میری صورت میں بیٹا مل جائے گا، تب میں بنا روک ٹوک کے تمہارے گھر آ جا سکوں گا اور امی جان کی خدمت کر سکوں گا۔ مجھے اس بات پر اعتبار تھا، مگر میں چاہتی تھی کہ کمال کی امی بار بار کہہ چکی تھیں میرے لیے گھر سنبھالنا مشکل ہوگا۔ بیٹی اپنے گھروں کو ہی جاؤ، میں تو بس دن رہ رہی ہوں اور مجھے سکون ملا۔ میں چاہتی ہوں کہ کل کی شادی آج ہی ہو جائے۔ میں چاہتی تھی کہ شادی کے فوراً بعد مجھے ماں کے پاس رہنے نہ دیا جائے۔ دادی جان تو خود بوڑھی تھیں، اگر میں بھی ماں سے دور ہو گئی تو پھر کون 10 رات ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ دادی جان دن میں تو مدد کر لیتی تھیں، مگر رات کو وہ جاگ نہیں سکتی تھیں اور امی جان کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں ایک شخص بھی انہیں سنبھالنے کے لیے کم تھا۔ ان دنوں امی جان کو اتنا تکلیف ہوئی کہ رات بھر جاگ رہی تھیں۔ ایسی حالت میں وہ چاہتی تھیں کہ میں جلدی دل بن جاؤں، اپنے گھر چلی جاؤں تاکہ وہ سکون سے جا سکیں۔ میں امی جان سے کہتی، امی جان میں ہی تو آپ کو اٹھاتی بٹھاتی ہوں، ہاتھ روم جاتے ہوں، کپڑے بدلتی ہوں، نہلاتی ہوں، دوائی دیتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں۔ ذرا سوچو، کیا آپ ایک لمحہ میرے بغیر رہ سکتی ہیں؟ میرے جانے کے بعد کوئی آپ کو دیکھے گا؟ بہن تو اپنی مصروفیات میں ہے، اگر آپ میری شادی کی مجھ بھیج دیں گے تو پھر آپ کیسے رہیں گی؟ لیکن امی جان اس حقیقت کو سنا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتی، سارہ تو فکر نہ کرو، میرا اللہ مالک ہے، تو بس اپنا مستقبل کی فکر کرو۔ مجھے تو یہ سوچ کر رہی ہوں کہ خوف آتا ہے کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا؟ تو اس بڑے گھر میں اکیلی کیسے رہو گی؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تیرا نام بیس بھی ہے اور تو اکیلی ہی، تو نہ جانے کیا کیا جائے گا۔ میں نے کاغذات دادی جان کے پاس رکھے ہیں۔ دادی جان سمجھ گئی ہیں کہ مگر بوڑھی تھیں، ان کی اپنی زندگی کا کیا بھروسہ۔ امی جان کو ڈر تھا کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا، اسی لیے وہ میری جلدی شادی چاہتی تھیں۔ آخر کار انہوں نے کمال کی اماں سے بات کی۔ اس نے کہا، میں کینسر کی آخری سٹیج میں ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چند دن کی مہمان ہوں، آپ میری بیٹی کو جلد بیاہ کر لے جائیں تو بہتر ہے۔ میں نے امی جان کو خواہش پر ہاتھ کر دیا، مگر شرط رکھی، میں اس پر شادی کروں گی کہ جب تک امی جان زندہ ہیں، میں اور کمال ان کے پاس رہیں گے۔ اس پر کمال کی امی نے کہا، یہ شرط مجھے منظور نہیں، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کیا کہے گی کہ میں بہو لانے کے بجائے اپنا بیٹا ہی دے آئی۔ یہ
ہو سکتا نہیں۔ سائرہ روزانہ دن میں 1-2 گھنٹے یہاں آ جاتی اور رات کو اپنے گھر لوٹ جاتی۔ میں اپنی بیٹی کو اس ساتھ یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا، آنٹی ایسا نہیں ہو سکتا، رات کو امی جان کو کوئی سنبھالے گا؟ میری ماں کی حالت ایسی ہے کہ میں انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے انکار پر کمال نے امی ناراض ہو گئی۔ امی جان نے چاہا تو میرا رشتہ ٹوٹ گیا، مگر میں حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتی تھی۔ یوں میری شادی کا مقابلہ رک گیا۔ کمال نے مجھے فون کرنے کہا، سائرہ تم فی الحال میری ماں کی بات مان لو، جب شادی ہو جائے گی تمہارے ساتھ دونوں گھر۔ میں نے کہا، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ ایک دن کمال امی جان کی طبیعت پوچھنے آیا۔ وہ دادی جان کے پاس بیٹھا تو جب انہوں نے بتایا کہ وہ کسی دن اس کی ماں سے مل جائے گی، پھر وہ ایک دن ان کے سامنے چلا گیا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے جا کر کمال کی امی کو بتایا، لڑکی کا نام کچھ 20 وراثت سے ملا ہے اور یہ مکان بھی جس میں ملا بیٹی رہتی ہے۔ سارہ ماں کا انتقال ہونے کے بعد یہ سب سارہ نام ہو جائے گا، کیونکہ دوسری بیٹی امی گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ اس مکان میں سے حصہ نہیں لیتی۔ یہ مکان قیمتی تھا۔ یوں تو کمال کی ماں لالچ میں آئی تو انہوں نے رشتہ توڑنے کے بجائے مہلت دیا۔ اس کی ایک بات جب میری بڑی بہن امی جان سے ملنے آنے والی تھی، میری پیاری امی جان انتقال کر گئیں۔ میرے دل کی دنیا اندر ہی ہو گئی کہ دنوں تک مجھے ہوش نہیں رہا۔ دادی جان اور بہن سب سنبھالنے لگے۔ امی جان کے انتقال کے 40ویں دن بعد بہنوں نے دادی جان سے کہا وہ ایک ہی بار اپنا حصہ لے جائیں، اور دادی جان نے بتایا کہ تمہاری ماں نے وصیت کی تھی کہ یہ گھر میری چھوٹی بیٹی کے نام کر دیا جائے۔ سائرہ کے نام جو پہلے رقم تھی وہ امی جان کی علاج میں خرچ ہو گئی۔ اب میں اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ بہنیں حیران ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، مکان سے ہمارا حصہ بنتا ہے، ہم بھی اس گھر کی بیٹیاں ہیں، ہمارے شوہر کا کہنا ہے کہ ہم اپنا حصہ لے کے آئیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو صدمہ ہوا۔ میں نے دادی جان سے کہا، آپ وصیت کو چھوڑیں، جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ آپ انہیں دے دیں، بہنوں کا رشتہ خراب نہ ہو۔ میں نے خوشی سے انہیں حصہ دے دیا۔ میں نے بہنوں کو راضی کیا، وہ مکان بیچ کر چلی گئیں۔ رقم دادی جان نے میرے نام جمع کر دی تھی۔ انہوں نے کہا، پلاٹ خرید کر اپنا گھر بنا لینا، فی الحال میرے گھر رہ لو۔ جب میں دادی جان کے گھر منتقل ہو گئی تو انہوں نے کمال کی ماں کو بلا کر ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگی، اب تو کہتی تھی کہ سارا مکان اس کا ہے۔ دادی جان نے کہا تھا مگر ساری بہنوں نے لے لیا۔ یہ سن کر وہ بولی، تو آپ نے مجھے دھوکہ دیا؟ میں تو سمجھتی تھی کہ لڑکی کے پاس سب کچھ ہے۔ اب رکھا اس لڑکی کو اپنے پاس، مجھے ایسا بہنوں نے چاہا۔ میرے کمال کے لیے بہت لڑکیاں ہیں، وہ منگنی ختم کر لے چلی گئی، مجھے دھوکہ ہوا۔ مگر دادی جان کو زیادہ صدمہ ہوا۔ کمال خود اچھا لڑکا تھا۔ اس نے کچھ دن بعد دادی جان کو فون کیا اور کہا، میں ابھی بھی سائرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مکان سے محروم ہو گئی تو کیا ہوا، مجھے مکان نہیں چاہیے۔ کمال کے ماں باپ راضی نہ تھے۔ مجھے بھی وہ اچھا لڑکا لگا۔
یوں ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دادی جان کے گھر آیا اور اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ شادی میں صرف دادی جان کی چند جاننے والے آئے مگر کمال کی طرف سے کوئی دوست آئے۔ شادی کے بعد دادی جان نے میرا نام رقم دے دی۔ ہماری زندگی خوشحال گزرنے لگی۔ میں سسرال نہیں گئی، دادی جان کے گھر ہی رہی۔ 3 سال کے بعد ہم نے اپنی کمائی سے ایک گھر خریدا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ کمال کے والدین آئے، ہم نے ان کا اچھا استقبال کیا۔ کمال کی ماں مجھ سے ناراض رہی۔ کچھ ماہ بعد دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ہم اپنی جوانی ساتھ کے ساتھ خواہش تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے۔ گھر خواہش سے گزر گیا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری یہ خواہش کبھی ختم ہو جائے گی۔ شادی کے کچھ سال بعد ایک دن ایسا آندھی آیا کہ میری ساری خوشیاں لے گیا۔ کمال ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ ہمارے پڑوسی اچھے تھے۔ میں اکثر پڑوسیوں کے ساتھ خریداری کو جاتی تھی۔ کمال کو مجھ پر اعتماد تھا۔ ایک دن کمال گھر آیا تو پریشان تھا۔ میں نے پوچھا تو بولا، میرا تبادلہ اسلام آباد ہو رہا ہے، ابھی تمہارا اور بچوں کا ساتھ نہیں لے جا سکتا، وہاں رہائش کا انتظام نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، جب تک رہائش کا انتظام نہیں ہو جاتا۔ پڑوسی اچھے ہیں۔ وہ بولا، لیکن بچے چھوٹے ہیں، سوچ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو میرے بھائی کے پاس چھوڑ دوں۔ میں نے کہا، ایسا نہیں کرو، اپنے گھر کے علاوہ مجھے بچوں کو کہیں آرام نہیں آتا، بچوں کا اسکول کا مسئلہ ہوگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد وہ اسلام آباد چلا گیا۔ وہ فون پر خیریت پوچھتا رہتا۔ ایک دن میری چھوٹی بیٹی آمنہ کو بخار ہو گیا۔ میں نے پڑوسیوں سے کہا، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ وہ بولے، میرے یہاں مہمان آئے ہیں، میں علی کو بھیج دیتا ہوں۔ علی ان کا بیٹا تھا۔ 15 سال کا تھا۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے دیکھا، دوائی دی۔ واپس پھر ہم سڑک پر رکشہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک گاڑی آ گئی۔ وہ علی کا کزن تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ علی نے بتایا، پوچھے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں۔ وہ بولا، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں آدھے ہی راستے تک چھوڑ دوں گا۔ میں نے سوچا، بخار ہے، جلدی گھر پہنچ جائیں۔ یوں ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گھر پہنچ کر مجھے خیال آیا کہ میرا بیگ وہیں رہ گیا ہے جس میں گھر کی چابیاں اور دوائی تھی۔ میں نے علی سے کہا، میرا بیگ وہیں رہ گیا ہے، مجھے واپس جانا پڑے گا۔ علی نے کہا، میں جا کر لے آتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، میں ساتھ چلتی ہوں۔ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس شخص نے گاڑی چلا دی۔ میں نے کہا، بھائی، علی کو آنے دیا۔ وہ بولا، پہلے بیگ ڈھونڈ لو، جلدی سے۔ گاڑی تیزی سے چل گئی۔ میں نے اعتراض کیا تو اس نے کہا، رکو۔ وہ بولا، گھبراؤ نہیں، واپس چلے جائیں گے۔ میں گھبرا گئی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں آیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر سے بہت دور تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک عجیب جگہ پایا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک تاریک اور گندی جگہ پر پایا۔ میرے ارد گرد دوسری خواتین تھیں جو خوف زدہ نظر آ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ کہاں ہوں؟ میرا عامر
کہاں ہے؟ ایک عورت نے مجھ سے کہا، خاموش رہو، یہاں ہوش مت مچاؤ، سب پکڑیں گے۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اس شخص کی جگہ میں ہوں، میں پھنس گئی ہوں، اور مجھے ڈاکٹر کے پاس سے اٹھا کر لے آیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ جگہ ایک بند گام جیسی ہے جہاں کتنی بڑی باصلاحیت ہے۔ 3 دن بعد ہمیں ایک وین میں ڈال کر کہیں لے جایا گیا۔ جب ہم باہر نکلے تو وہاں ایک ویران علاقے میں تھے جہاں لوگوں کی ایک بھیڑ جمع تھی۔ میں نے سمجھ لیا، یہ وہ میدان ہے جس کے بارے میں سنا، یہ عورتوں اور بچوں کی جانوں کی طرح نیلت کیا جاتا ہے۔ میرے سامنے ایک نوجوان لڑکی کا ایک بوڑھے شخص کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ چیختے رہے مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ میرے جسم کانپتے رہ گئے۔ آخر کار میری باری آئی۔ ایک درمیانی عمر کے شخص نے، جس کا نام عرفان تھا، اس نے مجھے خرید لیا۔ اس نے مجھے سمجھا، خوش قسمت ہو کہ میں نے تمہیں خریدا، میں تمہارے ملازمت کے طور پر رکھوں گا، میری جوڑی بچوں گی، تم ان کی دیکھ بھال کرو گی، اگر اچھی خدمات کرو گی تمہیں عزت سے رکھا جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ عرفان کا خاندان امیر تھا، وہ مسکت میں رہتے تھے۔ اس کی بیوی نے مجھے دیکھ کر کہا، تم ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرو گی، ہم تمہاری قیمت ادا کر رہے ہیں، اب تم ہمارے ملکیت میں ہو۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا، تمہیں واپس میڈرڈ میں بھیج دیا جائے گا۔ میں نے سوچا، کم از کم میں سے کسی کی مقصد کے لیے نہیں بھیجا جائے، شاید یہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ میں نے ان کی جوڑیوں بچوں کو دیکھ کر بولنا شروع کیا، وہ میری محبت سے مانوس ہو گئے، میں انہیں اپنے بچوں کی طرح پیار کرنے لگی۔ ہر رات میں اپنے بچوں کی آمنا بلانے اور عامر کے بارے میں سوچ کر رونے لگی، کاش میں ان سے مل سکتی۔ میں نے عرفان کی بیوی سے کئی بار الحاظت خدمت کی کہ وہ مجھے میرے گھر واپس بھیج دیں، مگر وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ 1 سال گزر گیا، میں نے ان کے بچوں کو اپنی محبت سے باندھ لیا تھا۔ ایک رات جب میں نے بچوں کو سلانے کی کوشش کی تو رونے لگے۔ مجھے اپنے بچوں کی آوازیں سنائی دیں، ایسے لگا جیسے وہ مجھے پکار رہے ہوں۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات بھاگنا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، میں دوسری منزل پر تھی۔ میں نے چادروں کو باندھ کر رسی بنائی۔ میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، نیچے آن پہنچی تو مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ میں نے چھلانگ لگا دی۔ میں ایک پڑوسی کے گھر کے باغ میں جا گری۔ میرے پیر میں تکلیف ہوئی مگر میں چلنے کے قابل تھی۔ پڑوسیوں کے نوکروں نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نے ان سے التجا کی، براہ کرم میری مدد کرو، میں قید ہوں۔ میں نے اپنی مالکن کو بلایا، وہ ایک پاکستانی خاتون تھی۔ میں نے اپنا سارا حال سنایا۔ انہوں نے مجھ پر رحم کیا، انہوں نے مجھے اپنے کپڑے دیے اور اپنے شوہر سے بات کی، انہوں نے مجھے وطن واپس بھیجنے کا انتظام کیا۔ 1 ہفتے بعد میں لاہور کے ہوٹل کے ہوائی اڈے پر تھی۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے جو اس خاتون نے دیے تھے۔ میں براہ راست اپنے گھر پہنچ گئی۔ رات کو دیر رات تھی۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دیکھا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میرے پڑوسی تک سے زمین لگ گئے۔
میں نے پڑوسیوں سے دروازے پر گئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سائرہ تم زندہ ہو؟ ہم سمجھے تم۔ میں نے کہا چاچا جی میں بھاگی نہیں تھی، مجھے اغوا کر لیا تھا۔ انہوں نے بتایا جب تم غائب ہوئی تو ہم نے کمال کو فون کیا، وہ فوراً آئے۔ علی کی ماں نے کچھ دنوں تک تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کی۔ پھر کمال مایوس ہو کے بچوں کو لے کر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے گھر تالا لگا دیا۔ چابی ہمارے پاس ہی ہے، کاش تم لوٹ آئی۔ ہم نے روتے ہوئے تالا کھولا۔ گھر خالی تھا، ہر طرف دھول تھی۔ میرے بچوں کے کھلونے ایک کونے میں پڑے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں نے کھلونوں کو اٹھا لوں مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چاچا جان نے کمال کو فون کیا۔ میں نے سنا چاچا مگر وہ بولے کمال سارہ واپس آ گئی۔ فون کو دوسری طرف سے آواز آئی، میں نے سن رکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک شخص کے ساتھ گئی تھی، اب جب وہ چھوڑ دیا ہے تو وہ واپس آ گئی۔ میرے گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو بتا دیا ہے کہ ان کی ماں مر چکی ہے۔ میں نے یہ سن کر چیخ مارنا شروع کر دیا۔ میں نے فون سنبھالا اور چلائی، کمال میں بے قصور ہوں، مجھے اغوا کر لیا تھا مگر اس نے فون کاٹ دیا۔ میں شدید بیمار پڑ گئی۔ چاچا جی اور ان کی بیوی نے میرا علاج کروایا۔ کمال نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا سب کو معلوم ہے کہ تم خود اس کے ساتھ گئی تھی۔ اگر میں تمہیں قبول کر لوں تو لوگ مجھے ہمیشہ طعنہ دیں گے۔ انہوں نے یہ گھر میرے نام کر دیا تھا۔ اب میں اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ بچے کبھی کبھی آتے مگر ان کے دل میں وہ پیار نہیں جو ماں کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی ماں مر چکی ہے۔ میں محلے والوں کے کپڑے سیتی ہوں، دن بھر کام کرتی ہوں تاکہ اپنے خیال سے بچ سکوں۔ کبھی کبھی میری بہنیں آ جاتی ہیں، ان کے بچے مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ آج بھی میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ میری امید ہے کہ ایک دن کمال سچ جان لے گا اور میرے معافی مانگے گا۔ شاید ایک دن میرے بچے مجھ سے سچا پیار کرنے لگیں۔ میں نے اپنی زندگی کی ایک کہانی اس لیے بیان کی ہے کہ تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ دنیا میں کتنے برے ہیں۔ میں نے بہت کچھ سہا مگر میں ابھی بھی زندہ ہوں اور جب تک سانس ہے امید ہے کہ ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، چینل